رجب المرجب کا مہینہ جاری ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سیر کو چلے تو پہلا آسمان جب آیا تو آگے دیکھا کہ فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتوں کی رفتار میرے آقا و مولا سے زیادہ تھی کہ وہ پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے؟ نہیں، ان کی رفتار زیادہ نہیں تھی، بلکہ وہ استقبال کے لیے پہلے میرے اللہ نے حکم دیا کہ میرا محبوب آ رہا ہے، استقبال کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا و مولا اپنی رفتار سے نہیں گئے بلکہ براق کی رفتار سے گئے ہیں، اور اگر میرے آقا و مولا اپنی رفتار سے جاتے تو پھر کس کی مجال کہ کوئی آپ سے پہلے پہنچ سکتا وہاں تک۔ وہ کہا نا کہ جبرائیل امی رہ گئے راہ میں، عرش اعلیٰ پہ پہنچا ہمارا نبی۔ جہاں پہ فرشتوں کے پر جل رہے ہوں اور میرے آقا مولا نے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچ کے کہا کہ چلیے جبریل آگے چلیے، آپ نے جیسا کہا میں ویسے وہاں چلتا رہا، اب چلیے آگے۔ جبریل امی عرض کرنے لگے اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، میں اگر جبریل اب ایک بال برابر بھی آگے بڑھے تو اللہ کے نور سے جل کر خاک ہو جائے گا۔ میرے آقا و مولا نے جب معراج کی جانب سفر کیا تو رستے میں میرے آقا و مولا قصداً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے اوپر سے گزرے تو آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعض یہاں پہ محدثین نے لکھا کہ صلاۃ ہے، صلاۃ کا لفظ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھے تو قبر میں تو نماز نہیں ہے نا جی۔ تو پھر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ قرآن میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون سے معنی مراد یہ بھی ہے کہ وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر درود السلام پڑھ رہے تھے۔ میرے آقا و مولا جب عرش اولا کی جانب بڑھے تو رستے میں میرے آقا و مولا کو جو مشاہدات کروائے گئے اپنی امت کے بارے میں، میرے آقا و مولا جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ جن کے پاس ہانڈیوں میں پکا ہوا گوشت ہے اور دوسری جانب اس کے ساتھ بدبودار اور کچا گوشت بھی ہے، تو وہ لوگ ہانڈیوں میں پکا ہوا صاف ستھرا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کو کھاتے ہیں، پھر دوبارہ وہ گوشت ہانڈیوں میں آ جاتا ہے، پھر وہی صاف ستھرا گوشت بھی ان کے سامنے ہوتا ہے اور پھر وہ بدبودار گوشت کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے آقا مولا نے فرمایا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت میں وہ لوگ ہیں کہ جو حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام کی طرف بھاگا کرتے تھے، جو اپنی حلال عورتوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال مردوں کو چھوڑ کر حرام مردوں کے پیچھے بھاگا کرتی تھی۔ یہ ہے پہلا وہ میرے آقا و مولا کو جو مشاہدہ کرایا گیا زانیوں کے بارے میں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جگہ ہے وہاں پہ پتھروں کے درمیان سر رکھ کر اوپر سے پتھر مارا جاتا ہے، پھر وہ سر درست ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارا جاتا ہے، پھر وہ سر درست ہو جاتے ہیں، پھر پتھر مارے جاتے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا حضور یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دیتے تھے اور جو جان بوجھ کر فرض نمازوں میں کوتاہیاں کرتے تھے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے چلے تو آگے جو دیکھا کہ ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کی زبانوں اور ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، جن کی زبانوں اور ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں سے، جہنم کے لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ تو وہ جب کاٹ لیا جاتا کچھ وقت گزرتا پھر وہ دوبارہ اپنی حالت پر آ جاتے، پھر کاٹ دیا جاتا پھر اپنی حالت پر آ جاتے، پھر کاٹ دیا جاتا پھر اپنی حالت پر آ جاتے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ وائز ہیں جو کہا تو کچھ اور کرتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کو تو یہ کہتے تھے کہ نماز پڑھو لیکن خود نماز نہیں پڑھتے تھے،
لوگوں کو تو یہ کہتے تھے کہ صالح اعمال کرو لیکن خود عمل صالح کی طرف نہیں جاتے تھے. لوگوں کو تو یہ کہتے تھے کہ سود سے بچو لیکن خود سود میں شامل ہو جاتے تھے. لوگوں کو تو یہ کہتے تھے کہ بے حیائی سے بچو لیکن خود بے حیائی کے اندر رغبت رکھتے تھے. ان کے ہونٹوں کو جہنم کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. یہ ہے وہ بات جس کو امیر المجاہدین نے سیدھا کیا کہ جو کہا اس پر عمل کر کے بھی دکھایا. ہم نے اپنی زندگی میں جب آپ حادثے کے بعد بستر پر آئے تو ہم نے اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ کبھی آپ جان بوجھ کر آپ نے کوئی فرض نماز سے کوتاہی کی ہو. جیسی بھی حالت آئی، سفر ہو، حضر ہو، مشکلات ہوں، جیلیں ہوں، پانی ہو نہ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، آپ نے نماز نہیں چھوڑی. ہاں، نماز جان بوجھ کر کبھی نہیں چھوڑی، بالکل کبھی بھی نہیں. اور جب کہیں آ گئی آپ فرماتے تھے ہمارا کام ہے سجدہ کرنا، مالک کا کام ہے وہ قبول کرے نہ یا کرے. تو سجدے کری جا، کسی نہ کسی دن تو وہ تیرا قبول کر لے گا نا. اور یہ دین کے معاملات میں جتنی انہوں نے صفائی رکھی اور جو سیدھے معاملات رکھے، ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی سے لین دین کرتے ہوئے آپ نے کہا ہو کہ جناب یہ تھوڑا اور یہ زیادہ اور یہ ایسے کم ہو. ایک ہم پروگرام میں جا رہے تھے کہ رستے میں ایک ٹول پلازے سے ہم گزر گئے تو صاحب ذرا رش تھا، ہم نے ٹول پلازے کا وہ جو پرچی ہوتی ہے وہ نہیں دی تو آپ نے آگے گاڑی سائڈ پر کروا کے فرمایا تم حساب لگاؤ کتنی گاڑیاں ہیں. میں نے کہا جی اندازاً 25-30 ہے. فرمانے لگے یہ پیسے لے جاؤ 50 گاڑیوں کے پیسے جمع کرواؤ تاکہ کل کو ہمارے اوپر ہمارے سے یہ سوال نہ ہو سکے. ہم اپنے معاملات کو سیدھا رکھیں، اس حد تک احتیاط کرنے والے. لیکن اپنے معاملات کو جو کہا کہ ہم بددیانت نہیں ہیں، اس بددیانتی کے اوپر ثبوت دیا کہ ہم حقیقت میں بھی بددیانت نہیں ہیں.